الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پاکستان میں آج ماہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے، اور ہمارا معمول ہے کہ ہم اس تیسرے جمعے میں غزوہ بدر، جنگ بدر کا ذکر سنتے سناتے ہیں۔ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے کے واقعات میں غزوہ بدر بہت نمایاں، اس حوالے سے ہر سال پورا واقعات بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اسی جمعے میں ہم ام المومنین حبیب رب العالمین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی مناتے ہیں۔ فتح مکہ کی بات بھی ہوتی ہے، اور مولائے کائنات، مولائے غم گسار، حیدر کرار، خلیفہ رابع حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے یوم شہادت کے حوالے سے بھی ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ہستیوں کے صدقے ہم سب پر کرم فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی بدر میں اور تم کمزور تھے، جبکہ تم کمزور تھے۔ مسلمانوں کے حوالے سے اگر میں پوری تاریخ اور تفصیل میں جاؤں بڑا وقت چاہیے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ یہ آپ کی تشریف آوری دنیا میں اس کا ذکر، خلقت تو ساری کائنات سے پہلے، اللہ نے آپ کو ساری کائنات سے پہلے بنایا۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے اپنی ظاہری حیات، دنیاوی حیات کا جو عرصہ گزارا، مکہ والے دیکھتے تھے، صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، مانتے تھے ان جیسا سچا کوئی نہیں ہے، مانتے تھے یہ بہت ہی پاکیزہ ہیں، بہت ہی پیارے ہیں، محترم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، وہی مکہ والے دشمن ہو گئے۔ ان کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ کوئی ان کے خداؤں کو جھوٹا کہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کلمہ حق بیان کرتے ہیں، وہ آگے سے جو سلوک کرتے ہیں وہ ایک تاریخ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر مظالم کی انتہا، عرب تھے، رشتہ دار تھے، آپس میں جانتے تھے، پہچانتے تھے، مگر اس بات کا دکھ تم نے دین کیوں بدلا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، حضرت عثمان نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ ایک واقعات کی تفصیل، 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہاں بھی کافروں نے پیچھا کیا۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا رہنا دو بھر کر دیا، مشکل کر دیا۔ جان کے دشمن، خون کے پیاسے بن گئے۔ سوشل بائیکاٹ، معاشرتی مقاطعہ، بول چال، میل جول، لین دین سب بند۔ حد ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام دہشت گردی، میں کہتا ہوں دہشت گردی کا نشانہ بنا ہے تو اسلام بنا ہے۔ دہشت گردی ہوئی ہے تو اسلام پر ہوئی ہے، مسلمانوں پر ہوئی ہے۔ بالآخر ہجرت کا حکم آ گیا۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا مدینہ منورہ جانے کا۔ خود میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں۔ ہجرت کی رات بھی 40 لوگ ننگی تلواریں لے کر نبی کے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے برے ارادے سے کھڑے۔ میرے آقا اللہ کی عطا سے محفوظ تشریف لے جاتے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، یہ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں بھی اپنے بستر پر مولا کائنات سیدنا علی کو لٹا کر جاتے ہیں، یہ میرے پاس مکہ والوں کی امانتیں ہیں، صبح ان کو لوٹا کر تم میرے پیچھے آ جانا۔ اس حالت میں بھی ان کی امانتوں پر قبضہ کرتے نہیں، لوٹاتے ہیں۔ کردار دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، کافروں کو بڑا دکھ، بہت تکلیف، نیندیں اڑ گئیں، مسلمان بچ کے چلے گئے۔ انہوں نے اپنی ریاست قائم کر لی، اسلامی سلطنت قائم ہو گئی، سب کے سب چلے گئے۔ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ یہ مسلمان بچ کے کیوں نکل گئے۔ سب نے تیاری کی، کافروں نے، مشرکوں نے تیاری کی، مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے، یہ ہمارے ہاتھ سے نکل کے چلے گئے۔ پیسے جمع کیے اور پیسے جمع کر کے ایک قافلہ تیار کیا، تجارتی قافلہ،
جس میں مکہ کے ہر شخص نے پیسہ لگایا تھا. کیوں؟ کہ اس کی آمدنی ہوگی، اس سے اسلحہ بنائیں گے اور مسلمانوں کے خلاف کارروائی کریں گے. اصل مقصد یہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے سب جانتے ہیں. ادھر کافروں نے ابو سفیان کی قیادت میں مکہ سے قافلہ شام کو بھیجا. ادھر حضور نے فرمایا نکلو اللہ کی راہ میں، اللہ ہمیں ان کے مالوں میں سے بھی دے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، جب حضور نے اعلان فرمایا، ہجرت کو 19 مہینے گزر چکے تھے. کتنے؟ 19. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف 19 ہیں. معلوم ہے آپ کو؟ 19 مہینے گزر چکے تھے. رمضان کی 12 تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کافروں سے لڑنا ہے، نکلو اللہ کی راہ میں. بوڑھے، بچے، جوان سب آ گئے. 313 افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمراہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں. سامان کی حالت اس قافلے کی کیا ہے؟ 313 کے لشکر کے پاس 2 گھوڑے ہیں. کتنے؟ 70 یا 80 اونٹ ہیں. 6 زرہیں ہیں. کئی مرتبہ بتایا آپ کو، یہ زیرہ واسکٹ جس کو کہتے ہیں نا، ویسٹ کوٹ، اس کی طرح ہوتی ہے. اس کو کیوں پہنتے تھے؟ کہ اگر کوئی تیر چلائے یا تلوار چلائے تو جسم نہ کٹے. یہ 6 زرہیں تھیں، 8 تلواریں. کتنی؟ 313 کا لشکر ہے، تلواریں کتنی ہیں؟ سوچیں. سامان نہیں ہے، سامان نہیں، جذبہ ہے. سامان نہیں ہے، ایمان ہے. عجب انداز سے آئے خدا کے چاہنے والے، زبان خشک پوشا کے دریدہ پاؤں میں چھالے. زبانیں ان کی روزہ رکھا ہوا ہے، خشک ہیں. پوشاکیں کپڑے دریدہ یعنی پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور پاؤں میں چھالے. نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا. سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھا پروردگار ان کا. اللہ اکبر یا رسول. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں. پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 افراد 1 اونٹ مقرر کر لیں. کتنے؟ 3. اور باری باری سوار ہوں. 1 اونٹ 3 آدمیوں کے لیے، باری باری 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ ایک بیٹھے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اسی طرح، یا جو بھی ٹائم مقرر کر لیں. 1 اونٹ 3 آدمیوں کے لیے.
اور اپنے لیے بھی الگ سے سواری نہیں رکھی، بلکہ اپنے لیے بھی جو اونٹ رکھا اس کے ساتھ بھی دوسری سواری رکھی۔ اگر میرے آقا اپنے لیے الگ سواری رکھ لیتے کوئی اعتراض کرتا؟ لیکن وہ معلم اخلاق حسنہ، دنیا بھر کو مساوات کا عالمگیر پیغام دینے والے میرے آقا نے عملی نمونہ پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے، دو ساتھی اس کے لیے بھی رکھے۔ جب اپنی باری کے بعد اترنے لگے، دونوں جانثاروں نے عرض کی حضور ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ ہم رسی پکڑ کے چلتے رہیں اور آپ تشریف رکھیں۔ فرمایا جس طرح تمہیں اجر چاہیے مجھے بھی چاہیے، مجھے بھی اللہ سے ثواب چاہیے۔ اس ارشاد کو سن کر صحابہ کا ایمان کتنا تازہ ہوا ہوگا، کیسی قوت ملی ہوگی، امت کو تعلیم ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کس طرح بسر فرمائی ہے، کوئی آپ کی مثال پیش کر سکتا نہیں۔ ابو سفیان کو ادھر اطلاع ہو گئی تھی کہ ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے، اسے فکر لاحق ہوئی، اس نے مکہ میں ایک شخص روانہ کیا۔ ابو جہل اور سب جو ہیں وہ مشتعل ہو گئے، کیونکہ سب کے پیسے لگے ہوئے تھے اور سب نے پیسے لگائے تھے، سبھی حصہ لے رہے تھے۔ خوب چندہ افراد جمع کر کے اکسانے والے سرداروں کے اکسانے پر نوجوان لڑکے تیار ہوئے کہ ہم لڑنے جائیں گے، اگر اس قافلے کو کچھ کیا گیا تو ہم لڑنے، ادھر دے دو، ہم لڑنے جائیں گے، ہم مقابلہ کریں گے۔ ادھر تیاری ہو رہی ہے۔ ابو لہب خوف زدہ، ابو لہب خوف زدہ، اس کے خوف کی وجہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں، حالانکہ حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب کا خواب جو اس نے راز رکھنے کے وعدے سے حضرت عباس کو سنایا۔ خواب کیا تھا؟ ایک اونٹ پر سوار شتر سوار آیا اور وادی بطحا میں آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا اے دھوکے بازو، اپنی قتل گاہوں کی طرف 3 دن کے اندر اندر دوڑ کر آؤ۔ میں نے دیکھا لوگ اس سوار کے گرد جمع ہو گئے، وہ مسجد میں داخل ہوا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ پھر میں نے دیکھا اس کا اونٹ کعبے کی چھت پر کھڑا ہے۔ اس سوار نے پھر وہی نعرہ بلند کیا۔ پھر میں نے اس اونٹ کو جبل ابی قبیس پر دیکھا، وہاں بھی وہی نعرہ اس نے لگایا اور ایک بھاری چٹان کو نیچے کی طرف لڑکا دیا۔ اس چٹان کے نیچے آتے ہی وہ پھٹی اور مکہ کا ہر گھر اس سے ٹکرا کر گر گیا۔ یہ خواب دیکھا تھا۔ اس خواب کی اطلاع چھپاتے چھپاتے سب کو ہو گئی نا، کیونکہ جس کو آپ اپنے منہ میں نہیں رکھ سکے دوسرا کیا رکھے گا۔ آپ کا بھی طریقہ یہی ہے نا، تجھے بتا رہا ہوں، کسی اور کو نہ بتا۔ تو جس طرح آپ کا وہ قریبی ہے، کوئی اس کا بھی تو قریبی ہوگا نا، اس طرح بات نکل جاتی ہے۔ سب کو آہستہ آہستہ اس خواب کی اطلاع ہو گئی۔ 3 دن انہوں نے کہا انتظار کریں گے، ورنہ حضرت عباس کے گھرانے کو جھوٹا قرار دے دیں گے۔ لوگ عباس بن عبد المطلب کو ملامت کریں گے۔ ابھی یہ وہ سوچ ہی رہے تھے، قافلے کی بات ان تک پہنچ گئی، خواب سچا ثابت ہو گیا۔ قافلے کی بابت ان تک بات پہنچ گئی کہ ابو سفیان نے مدد کی اپیل کی ہے، لوگوں کو یقین ہو گیا خواب سچا۔ امیہ بن خلف جس کے پاس حضرت بلال حبشی ہوتے تھے، یہ مکہ کا رئیس اعظم کہلاتا تھا، اس نے اعلان کیا کہ میں جنگ میں شرکت نہیں کروں گا۔ وہ بھی اس خواب سے خوف زدہ، لیکن ابو جہل نے کہا تو نہیں جائے گا تو دوسرے کیسے ہمت کریں گے، تجھے جانا پڑے گا، تو نکلے گا تو دوسرے ہمت کریں گے۔ اس کو مجبوراً شامل ہونا پڑا۔ امیہ، عتبہ، شیبہ، زمعہ، عمیر، حکیم بن حزام، یہ سب کے سب وہاں جو بڑا بت رکھا تھا جس کا نام ہبل تھا، اس کے پاس جمع ہوئے اور فال نکالی۔
فال میں یہی آیا کہ تم لوگ جنگ کے لیے نہ نکلو۔ ابو جہل بار بار مجبور کر رہا تھا، لوگوں نے کہا تم مرنے جا رہے ہو، اپنی قتل گاہ کی طرف جا رہے ہو، ارادہ چھوڑ دو، لیکن وہ اس خیال سے روانہ ہوا، کہنے لگا جنگ کی نوبت ہی نہیں آئے گی، ان کے پاس ہے کیا، بندے کتنے ہوں گے، ان کے پاس نہ بندے ہیں نہ سامان ہے، ہم سامان سب کچھ لے کے جائیں گے، جنگ کی نوبت نہیں آئے گی، جائیں گے اور آ جائیں گے، فکر نہ کرو۔ 3 روز تک تیاری ہوئی، 950 جوان تیار ہوئے، 100 گھوڑے تھے، 100 زیرہ پوش سوار تھے، ہر پیادے کے پاس زرہیں تھیں، 600 اونٹ تھے۔ ادھر آپ نے سنا کیا حال ہے، 2 گھوڑے، ادھر 100 گھوڑے، ادھر صرف 6 زرہیں، ادھر 100 زرہیں، اور ہر ایک کے پاس تلوار ہے، اور 600 اونٹ ہیں، جبکہ ادھر صرف 70 اونٹ۔ صائب بن یزید علم بردار یہ بدر میں کافروں کی طرف سے جھنڈا اٹھا کر آیا ہے، نام کیا ہے، صائب، کیا نام ہے، صائب بن یزید۔ مگر تقدیر کیسے مسکراتی ہے، بندہ کیا سوچتا ہے، رب کیا کرتا ہے، یہ جھنڈا اٹھا کے کافروں کی طرف سے جا رہا ہے، اس کی 5ویں پشت میں امام شافعی پیدا ہو رہے ہیں۔ اندازہ کریں میرے دوستوں اور بزرگوں، ان لشکر کے ساتھ رقص کرنے والی کنیزیں، لونڈیاں جو گیت گا کر جوش دلاتی تھیں، اگر تم جیت گئے تو ہم بھی تمہارے، اور یہ اور وہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور اور تکبر کا بھی ذکر کیا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 47، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ پڑھ کے دیکھ لینا۔ اس دوران بہت سے اور بھی واقعات ہو رہے ہیں۔ ایک تکلیف دہ خیال انہیں ستا رہا ہے کہ مکہ کے قریش نے بنی کنانہ کے ایک بوڑھے کو قتل کر دیا تھا، بدل میں ان کے علاقے سے قریش کا ایک جوان گزرا تو انہوں نے قتل کر دیا۔ کچھ عرصے بعد بنی کنانہ کا ایک سردار عامر مر الزہران سے گزرا تو مقتول قریش کے بھائی نے اس سردار کو قتل کر دیا اور اس کی تلوار لا کر کعبے کے غلاف سے لٹکا دی۔ مکہ والوں نے تلوار پہچان لی اور عامر کے قتل کا بھی علم اور قاتل کا بھی پتہ چل گیا۔ انہیں فکر کہ ہم قافلے کے لیے، اگر اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے تو کہیں بنی کنانہ ہمارے خالی گھروں پر حملہ کر کے ہماری عورتوں بچوں کو قید نہ کر لیں اور ہمارے مال و اسباب پر قبضہ نہ کر لیں۔ شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا تسلی رکھو، کنانہ تم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، تم نکلو، ضرور جاؤ۔ قرآن کی سورہ انفال میں 47 کے بعد 48ویں آیت میں دیکھ لیں یہ پورا واقعہ۔ ادھر ابو سفیان نے جاسوسی جاری رکھی، اس نے عام رستہ جو سیدھا راستہ تھا نا وہ بدل کر ساحل سمندر کے ساتھ مکہ آنے والے راستے کو اختیار کر لیا اور اپنی رفتار بڑھا کر مکہ کے قریب پہنچ گیا اور مکہ میں اطلاع کر دی کہ ہم حفاظت سے قریب آ گئے مکہ کے، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ ابو جہل کو اطلاع مل گئی ابو سفیان کی، اس نے اس اطلاع کی پرواہ نہیں کی اور فخریہ کہا کہ ہم بدر میں جائیں گے، 3 دن وہاں قیام کریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، شراب شباب کی محفل جمائیں گے، عرب پر ہمارا رعب ظاہر ہوگا، کوئی ہمارے خلاف نکلنے کو سوچے گا نہیں، تو ہمیں اپنی قوت کو ظاہر کرنے کے لیے جانا ہے۔ اور لوگوں نے کہا قافلے کے لیے نکلے تھے، قافلہ تو آ گیا، محفوظ ہو کر پہنچ گیا قریب، تو اب خطرہ رہا نہیں، اب کائے کو جانا، کہنے لگا نہیں جانا ہے۔ کسی کا دماغ خراب ہو تو کچھ کر سکتے، بولیے۔ لوگوں نے کہا اب نہیں جانا چاہیے، لیکن نبی کے بغض میں، نبی کی دشمنی میں یہ لوگ باز نہیں آئے اور نکلنے پر تلے رہے۔
ابو طالب کے بیٹے اور بہت سے دوسرے افراد ان سے الگ ہو گئے، ان میں اخنس اور بنو زہرہ بھی شامل۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ نابینا تھے، ان کو مصلی پہ کھڑا کیا نماز پڑھانے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پرچم عطا کیے اپنے لشکر کو، سفید پرچم مصعب بن عمیر کو عطا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے 2 پرچم تھے، ایک پرچم جھنڈا مولا علی کے ہاتھ میں تھا، اس کا نام عقاب تھا، دوسرا سعد بن معاذ کے ہاتھ میں، پھر حضرت علی والا حباب بن منذر کے ہاتھ میں آیا۔ ایک مہاجرین کا جھنڈا تھا، 2 انصاریوں کے تھے۔ 12 رمضان ہفتے کا دن مدینہ منورہ سے یہ 313 کا قافلہ روانہ ہوا۔ سنیں اب